پیر صاحب آپ کا جواب مکمل ہو گیا؟ جی الحمدللہ. جی اچھا جی، وہ یحییٰ بن اقسم چیف جسٹس ہے، اس کو اپنے علم پہ بھی بڑا زوم ہے اور ظاہر ہے بہت بڑا عالم تھا، تو اس نے کہا ذرا کوئی سوالوں کے جواب تو ان سے لیں. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اس مجلس میں جس کا آپ نے انٹرو میں ذکر کیا تھا کہ وہ بہت بڑی مجلس تھی جس میں ہزارہ افراد جو ہے ان کے لیے نشستیں لگائی گئی تھی اور اس میں یہ سارا کچھ معاملات جو ہے وہ ہوتے رہے. جب اس نے سارے کویسچنز کر لیے، مطلب یہ بھی پوچھ وہ بھی پوچھ، اور اچھا آپ کی خوبصورت بات یہ تھی، مثلاً اس نے ایک سوال پوچھا کہ اگر کوئی حالت احرام میں شکار کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے. تو آپ ذرا دیکھیے کہ ایک طرف جو ہے 36 سال عمر میں بڑا تھا، وہ یحییٰ بن اقسم جو ہیں وہ 36 ایئرز ان سے بڑے ہیں عمر میں، اور یہ ابھی بالکل بچپن ہے ان کا. تو وہ مطلب نوجوانی کی عمر، نوجوانی میں تو چلے گئے 25 سال کی عمر، تو 25 سال کی عمر میں شہادت ہو گئی ہے، تو مطلب نوجوانی کی عمر ہے. تو اس نے کویسچن کیا کہ حالت احرام میں اگر کوئی شکار کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے. فقہ کے باب میں سب سے مشکل جو چیز ہے وہ یہ کفارات کا باب ہے، چونکہ وہ بہت کم ریپیٹ ہوتا ہے. نماز کے، وضو کے، زکوٰۃ کے مسائل ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں تو وہ مستحضر ہوتے ہیں. تو چونکہ وہ ریپیٹ بہت کم ہوتا ہے لہذا وہ مستحضر نہیں ہوتا. تو اس نے کہا کہ یہ تو ان کو نہیں پتا ہوگا. اس نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ یحییٰ بن اقسم آپ کا سوال جو ہے وہ بہت ہی ادھورا ہے. آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کی 15 صورتیں بنتی ہیں کہ وہ شکار جو ہے وہ کرنے والے کی عمر کیا ہے، دن کو شکار ہوا ہے، رات کو ہوا ہے، اس کو پتا تھا، اس نے جانتے بوجھتے شکار کیا ہے یا خطاً اس سے شکار ہوا ہے. آپ نے 15 صورتیں بیان کی اور 15 صورتوں کے الگ الگ 15 کفارے بیان کیے. اور بیان کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ آپ نے مجھ سے اتنے سوالات پوچھے ہیں، تو اب مامون کی خواہش پر، مامون الرشید کی خواہش پر آپ نے کہا کہ ایک سوال میں بھی آپ سے پوچھتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ 24 گھنٹے میں ایک شخص پہ ایک عورت 4 بار حلال ہوتی ہے، 4 بار حرام ہوتی ہے. بڑا مشکل، یعنی within 24 hours 4 بار وہ اس کے لیے حلال ہوئی ہے اور 4 بار حرام ہوئی ہے. تو بتائیں کیسے، یہ کیسے اس کی صورت ممکن ہے. تو یحییٰ بن اقسم نے وہیں پہ ہینڈز اپ کر دیے. اس نے کہا کہ جی یہ آپ ہی بتا سکتے ہیں، مجھے تو اس کی بالکل کوئی خبر نہیں. تو آپ دیکھیے آپ نے کتنی خوبصورت ترتیب بیان کی. آپ نے فرمایا ایک شخص نے صبح سحری کے وقت کسی کنیز، کسی دوسرے کی کنیز کو دیکھا تو وہ اس پر حرام تھی. نماز فجر کے بعد اس نے خرید لیا تو وہ اس کے لیے حلال ہو گئی. ظہر کے وقت اس نے اس کو آزاد کر دیا تو وہ اس کے لیے حرام ہو گئی. عصر پہ اس نے اس سے شادی کر لی تو اس کے لیے حلال ہو گئی. مغرب کے وقت اس نے اس کے ساتھ زہار کر لیا کہ اس کو اپنے کسی حرمت والے رشتے سے تشبیہ دے دی، پھر حرام ہو گئی. عشاء کے وقت اس نے اس کا کفارہ دے دیا، پھر حلال ہو گئی. رات کو اس نے اس کو طلاق رجعی دی، پھر حرام ہو گئی. اور اگلے دن صبح جو 24 گھنٹے پورے اس نے رجوع کر لیا، پھر حلال ہو گئی. یعنی اس نے کہا کہ دیکھیں کہ 24 گھنٹوں میں ایک ہی عورت ایک ہی مرد پر 4 مرتبہ حلال ہوئی ہے اور 4 مرتبہ حرام ہوئی ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی جھلک تھی جو آپ نے دکھائی، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو علوم کے وہ سمندر عطا کیے تھے. مثلا میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں. آپ سے کسی شخص نے پوچھا، ان کا جی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی کیوں کہتے ہیں، جو آپ کا لقب امی ہے. آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں 2 مقامات پہ، ایک سورہ انعام میں اور دوسرا سورہ شورى میں، رب ذوالجلال نے آپ کے لیے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أُوحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، کہ آپ کو ہم نے یہ قرآن عطا کیا ہے عربی زبان میں اس لیے تاکہ آپ القریٰ، مکہ کو القریٰ کہا. تو جیسے مکہ میں رہنے والا مکی ہے، مدینہ میں رہنے والا مدنی ہے، ایسے ہی اس القریٰ میں رہنے والا امی ہے. یہ شہر مکہ کی نسبت ہے. ایک مطلب ایک پہلو، ایک تو وہ دوسرا پہلو ہے نا کہ امی کا مطلب ہے اصل کائنات. امی کا مطلب ہے جو دنیا میں کسی مکتب اور مدرسہ اور کسی استاذ کے سامنے جس نے زانوئے تلمذ نہ طے کی، الرحمن علم القرآن، وہاں سے سیکھ کے آیا. اچھا شوان جو تھے نا، صوفی تھے شاذلی، اس نے بڑی خوبصورت امی کی جو تھی ڈیفینیشن لکھی. اس نے کہا امی از لائک اے وائٹ بلینک پیپر
which can be filled and only filled by the Allah subhanahu wa ta'ala. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت. رب وہ سفید کاغذ سے جو لکھنا لکھتا ہے اور بھی کوئی لکھ سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. وہ براہ راست ادھر سے قرآن مجید نے کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. ان کے معلم جو ہیں وہ اللہ کی ذات ہے. اچھا آپ نے کہا، انہوں نے کہا جی لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ امی کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا تھا. تو آپ مسکرائے اور آپ نے سورہ جمعہ کی وہ آیت پڑھی. آپ نے فرمایا حیرت کی بات ہے کہ جن کو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا تھا ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کہ جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا وہ پوری انسانیت کو لکھنا بھی سکھا رہا ہے، پڑھنا بھی سکھا رہا ہے. وہ سارے کتاب و حکمت کے علوم ان کو عطا کر رہا ہے اور صفائیاں بھی کر رہا ہے، قلوب کی صفائیاں بھی کر رہا ہے. قلوب بالکل. ویزکیہم تزکیہ بھی مطلب علم بھی ہے اور تربیت بھی ہے، جو ظاہر اور باطن دونوں کو انوار علوم اندر کے جالے وہ چاہے ذہن کے ہوں، چاہے فکر کے ہوں، چاہے دل کے ہوں، سارے جالے صاف ہو گئے. صفا بنا دیے، شیشہ بنا دیا، نور کے شیشے بنا دیے اور اپنی ذات کا مظہر بنایا اللہ رب العالمین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو. اور آپ نے پھر آگے جن کی تربیت کی ہے ان میں سے ایک ایک کو سارے نجوم ہدایت. ایسے ہی تو نہیں کہا صحابی کا نجوم بیہی مقتدیتم اہتدیتم. آپ نے اسی لیے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا دنیا. بے شک ایسے ہی ہے، بے شک ایسے